یہاں تک کا کل ترجمہ ہو چکا تھا اور واضح ہے بالکل بات. یہ سدرۃ المنتہا ایک درمیانی چوکی ہے ملأ اعلی اور ملأ اسفل کے درمیان. دنیا کے جو حالات اللہ تعالیٰ کو اوپر پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ خود جانتا دیکھتا ہے، لیکن وہ فرشتوں کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کو کرواتا ہے، عمل کرواتا ہے، ان سے پوچھتا ہے، ان کی سنتا ہے. تو وہ جو نیچے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر وہاں کے فرشتے وصول کر لیتے ہیں اور نیچے کے فرشتے پھر نیچے کے کام میں چلے جاتے ہیں، اور اوپر کے فرشتے آ کر وہ نیچے سے آئی ہوئی پیغامات اوپر لے کر چلے جاتے ہیں، اور اوپر کے پیغامات اور احکام جو ہیں وہ سدرۃ المنتہا پر پہنچا دیتے ہیں. سدرۃ المنتہا سے نیچے کے فرشتے لے کر چلے جاتے ہیں ان احکام کو. البتہ بعض روایت یہاں تو سادسہ میں ہے اور بعض روایات میں سابعہ میں ہے. تعارض کچھ نہیں، جڑ اس کی سادسہ میں ہے اور اس کے پھیلاؤ پر سابعہ تک پہنچا ہوا ہے. آگے قال فراش من ذهب اذ یغشى السدرة ما یغشى. جب کہ چھا گئی تھی وہ چیز سدرہ پر جو کہ چھا رہی تھی. بتایا نہیں وہ کیا چیز تھی، مگر آگے خود فرمایا. قرآن کریم میں تو اتنی فرمایا اذ یغشى السدرة ما یغشى ما زاغ البصر وما طغى. لیکن حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی کہ فراش من ذہب، یہ سونے کے پروانے تھے جو شمع پر آتے ہیں. یہ ملائکہ کو اس چھوٹی شکل میں کر دیا گیا تھا تاکہ سارے ملائکہ سدرۃ المنتہا پر جمع ہو سکیں، ورنہ جمع نہیں ہو سکتے تھے سارے ملائکہ اپنی اصلی شکل میں، حالانکہ سدرۃ المنتہا اتنا بڑا درخت ہے. قال فأوتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، تین چیزیں آپ کو عطا فرمائی گئی. 5 نمازیں فرض کی گئی جن کی تفصیل پیچھے آ گئی، اور خواتیم سورۃ البقرہ بھی آپ کو عطا فرمائی گئی. یعنی وہ ارشادات جو سورہ بقرہ کی آخری آیت میں آئے ہیں، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. یہ ارشادات جو ہیں یہ آپ کو عطا فرمائے گئے لیلۃ المعراج میں. بڑا اشکال پیدا ہوا کیونکہ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے اور سورہ بقرہ کا نزول مدینہ منورہ میں ہوا ہے، مدنیہ ہے یہ سورت، اور لیلۃ المعراج کا واقعہ مکہ مکرمہ میں پیش آ چکا تھا. اشکال سمجھ میں آ گیا نہیں؟ جواب سمجھ لیجئے، 2 جواب ہو سکتے ہیں، دونوں دیے گئے ہیں، اور وہ یہ کہ ایک تو یہ بات ممکن ہے کہ مراد یہ ہو کہ آپ سے وعدہ فرما لیا گیا ان امور کا جن کا ذکر اس آیت میں سورہ بقرہ میں بعد میں ہونے والا تھا، ان امور کا وعدہ اور بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ المعراج میں دے دی گئی. آئی سمجھ بات؟ یہ جو خواتیم سورۃ البقرہ دی گئی، کیا مطلب؟ خواتیم سورۃ البقرہ میں جو بشارتیں اللہ تعالیٰ کی نصرت کی اور مغفرت کی لوگوں کے آسانی کے لیے بیان فرمائی گئی ہیں،
ان کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دے دی گئی، مگر قرآن کا جز نہیں بنایا گیا۔ سمجھے بات کو؟ وحی غیر مطلوب کے ذریعے دے دی گئی، اور جب ہجرت ہو گئی تو جبریل امین نازل ہوئے اور یہ آیتیں لے کر نازل ہو گئے، تو قرآن کریم میں لکھ دی گئی۔ آئی سمجھ میں بات؟ اور دوسری صورت یہ ہے کہ صرف مضامین ہی کی بات نہیں، بلکہ آپ کو وہی دی گئی بلا واسطہ ملک معراج میں، بغیر واسطہ ملک کے براہ راست اللہ رب العالمین نے یہ وہی دی، ان الفاظ کے ساتھ دی، لیکن اس کو قرآن کریم کا جز نہیں بنایا گیا، کیونکہ قرآن کریم کا جز جتنی چیزوں کو بنایا گیا وہ سب جبریل امین کے واسطے سے آئی ہیں۔ پھر مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد جبریل امین یہ آیتیں لے کر نازل ہو گئے اور قرآن کریم میں ان کو لکھ دیا گیا۔ آگے چلیے۔ اور مغفرت کر دی گئی اس شخص کے لیے جو شرک نہیں کرتا اللہ کے ساتھ آپ کی امت میں سے، اس بات کی مغفرت کر دی گئی مقحمات کی۔ غفر المقحمات، مہلکات، وہ کبیرہ گناہ، بڑے گناہ جو مہلک ہیں، ان کی مغفرت کر دی گئی۔ کیا مطلب ہے مغفرت کرنے کا؟ مطلب یہ کہ توبہ سے ان کی مغفرت کا وعدہ کر لیا گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلیے آگے۔ مطلب یہ کہ مخلد فی النار نہیں ہوں گے بڑے سے بڑے گناہگار بھی، ان کی مغفرت بہرحال ہوگی۔ جی۔ یہ مسئلہ آ گیا اس بات کا کہ اللہ رب العالمین کا دیدار لیلۃ المعراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے یا نہیں، اور اس کا سارا تعلق سورہ نجم کی آیات سے ہے۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفتمارونه على ما جرى ولقد رآه نزلة أخرى۔ ایسا بات نہیں، ساری گفتگو ان آیات سے متعلق ہے اس مسئلے کے اندر۔ چنانچہ دیکھیے، شیبانی فرماتے کہ میں نے زر بن حبیش سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے ارشاد فکان قاب قوسین او ادنا، تو انہوں نے بتلایا کہ اخبرنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى جبریل علیہ السلام لو 600 جناح۔ یہ فکان قاب قوسین او ادنا جو ہے، اس کی ضمیر کا راج، اس کا مرجع بتایا جبریل امین علیہ السلام کو۔
پھر پڑھیے والنجم اذا ہوا، قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے نجم کی، ما ضل صاحبکم وما غوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سب ہو گئی، یہاں تک آپ کی وحی کی حقانیت کا بیان ہوا۔ علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، یہاں تک کہ سب ضمیروں کے بارے میں اختلاف ہو گیا صحابہ کرام۔ عبداللہ بن مسعود اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے قائل ہیں کہ ساری ضمیریں جبریل امین کی طرف راجع ہو رہی ہیں، اور رؤیت باری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جبریل امین کی طرف راجع ہو رہی ہے۔ البتہ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اللہ تعالیٰ کی طرف ضمیر راجع ہو رہی ہے، کیونکہ وہی تو صرف اللہ کی طرف سے ہو سکتی، کسی اور کی طرف سے ہو نہیں سکتی، تو انتشار ضمائر کا اعتراض بھی نہیں پڑتا، کیونکہ انتشار ضمائر ایسی جگہ پر ممنوع ہوتا ہے جہاں مرجع معلوم کرنا مشکل ہو رہا ہو اور التباس ہو رہا ہو کہ مرجع یہ ہے یا وہ ہے، جہاں مرجع کے بارے میں کوئی اشکال نہ ہو وہاں کوئی اعتراض کی بات نہیں انتشار ضمائر سے۔ آئی سمجھ میں بات؟ پھر آگے ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جو کچھ دیکھا وہ اس میں جھوٹ نہیں بولا دل نے، یہاں پر بھی ما رأى سے مراد رؤیت جبریل ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، آگے افتمارونہ علی ما یری، کیا ان سے تم جھگڑا کرتے ہو اس چیز پر جو اس نے دیکھی؟ وَلَقَدْ أَفَتُمَارُونَ وَلَا مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہ جو رؤیت ہوئی تھی وہ تو وہ ہے جو سورہ مدثر کے نزول کے وقت ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں، اجیات کے، پڑھیے نا حدیثیں، یاد ہے نا حدیثیں، یہاں تک تو اس رؤیت کا بیان ہے جبریل امین کی۔ افتمارون علی ما جرى ولقد رآه نزلة اخرى اے مرة اخرى عند سدرۃ المنتہى، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو تو دوسری مرتبہ بھی دیکھا تھا، ایک اور مرتبہ بھی دیکھا عند سدرۃ المنتہى، معراج کے اندر، عندها جنۃ المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى، نظر بھٹکی نہیں، اس نے غلطی نہیں کی، جو کچھ دیکھا صحیح دیکھا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، تو تمام ضمائر کا مرجع جبریل امین علیہ السلام کو قرار دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی، اور متعدد مفسرین نے، صحابہ اور تابعین نے، اور زیادہ تر محققین اور بڑے بڑے مفسرین نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ بات سمجھ میں آتی؟ امام راضی نے بھی اپنی تفسیر میں اسی کو اختیار کیا، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا۔ ذہن میں آتی ہے بات؟ ایک قول تو یہ ہوا، دوسرا قول حضرت ابن عباس کا، حضرت انس اور ابو ہریرہ کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر یہ ضمیریں اللہ رب العالمین کی طرف راجع ہو رہی ہیں۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى، کون ہے؟ اللہ۔ علمہ شدید القوى ذو مرۃ، بڑی رونق والا ہے، فاستوى، وہ سیدھا ہو گیا متشابہات میں سے، وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين
او ادنا فاوحى الى عبده، یہاں وہی اللہ تعالیٰ کی طرف یہاں کی ضمیر اللہ کی طرف راجع کی. ما کذب الفؤاد ما رأى، اللہ تعالیٰ کی رؤیت مراد ہے. افتمارون ولا ما جرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى. معراج میں بھی دیکھا تھا. پہلے جو رؤیت کا ذکر ہے وہ مکے کی رؤیت کا ذکر ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ إِلَىٰ آخِرِهِ. ان سب کے مرجع کیا کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما؟ اللہ رب العالمین کی طرف راجع ہو رہے. چنانچہ ان کی روایت بھی آ رہی ہے رآہ بقلبہ مرتین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو اپنے قلب مبارک سے 2 مرتبہ دیکھا ہے. اور قلب مبارک سے دیکھنے کا مطلب معرفت اور علم نہیں بلکہ بصارت ہے. اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ بصارت انگلی میں پیدا کر دے جس طرح کہ آنکھ میں پیدا کر رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت دل میں پیدا فرما دی اور رؤیت ہو گئی. یہ دوسرا قول ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور سچی بات ہے کہ دلائل کی روح سے زیادہ قوی قول بندہ ناچیز کو بھی یہی نظر آتا ہے. ابن کثیر وغیرہ بڑے بڑے مشہور مفسرین نے اس کو اختیار کیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. تیسرا قول علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک امکان اور احتمال کا تعلق ہے دونوں موجود ہے ان آیات میں. جبریل امین کی طرف بھی ضمیر راجع ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے. اور رؤیت کا جہاں جہاں ذکر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت بھی مراد ہو سکتی ہے، جبریل امین کی رؤیت بھی مراد ہو سکتی ہے. اور کوئی حدیث صریح اس کے منافی بھی نہیں ہے. اور ابن عباس کا قول یہ ہے کہ دیکھا، اس واسطے نفی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے رؤیت باری کی. ہو سکتا ہے کہ رؤیت باری کی ہو. علامہ انور شاہ کشمیری کی بات اتنی ہے جو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں نقل فرمائی. اچھا، یہ مسئلہ چونکہ مشکل تھا آیات اور احادیث کی روح سے، تو علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے فتح الملہم میں فرمایا کہ میں نے اپنے استاد حضرت شیخ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ بڑے اشکالات ہیں سورہ نجم کے بارے میں، انتشار ضمائر کا اختلاف اشکال ہوتا ہے اور فلاں فلاں. تو اس پر اس کی آپ تقریر لکھ دیجیے، آپ مجھے تحریر فرما دیجیے پوری تفصیلی سے، تاکہ احادیث میں تطبیق بھی ہو جائے اور تفسیر بھی آیات کی ہو جائے. وہ انور شاہ کشمیری علوم کا بحر ذخار، انہوں نے وہ پوری تقریر تحریر فرمائی. علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ میں اپنی شرح میں اس کو بیانی نقل کرتا ہوں، تو فتح الملہم میں بیانی نقل کر دی. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کی بات لی. والد صاحب کے استاد کون ہے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی. کہا کہ علامہ عثمانی نے شاہ صاحب سے جو تحقیق کی تھی وہ میں یہاں نقل کرتا ہوں، مگر یہاں بیانی الفاظ میں نقل نہیں کی. والد صاحب نے اس کا خلاصہ نقل کیا ہے تفسیر معارف القرآن میں، سورہ نجم کی تفسیر میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسرا قول سمجھ میں آیا؟ عقلاً اور نقلاً ناممکن نہیں ہے رؤیت. اور جو اشکالات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے زبردست دلائل دیے ہیں، ان کا جواب ہم آگے دیں گے. اس واسطے نقلاً اور عقلاً امکان ہے رؤیت باری کا. اور ہو سکتا ہے کہ ضمیر جہاں جہاں بھی رؤیت مذکور ہے اس سے مراد رسول اللہ رب العالمین کی رؤیت ہو. اور چوتھا قول علامہ قرطبی کا نقل فرمایا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ یہ ہے کہ مسئلہ ہے عمل کا تو کوئی تعلق ہمارے ہے نہیں اس مسئلے سے. اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ رؤیت ہوئی تھی اس سے ہمارے عمل پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ معلوم ہو اس سے ہمارے عمل پر کوئی فرق نہیں پڑتا. رؤیت ہوئی تھی تب بھی فرق نہیں پڑتا، نہیں ہوئی تھی نہیں ہمارے عمل پر کوئی فرق نہیں پڑتا.
مسئلہ ہے عقیدے کا، اور عقیدہ ثابت ہوا کرتا ہے دلائل قطعیہ سے، اور دلائل قطعیہ کسی طرف ہے نہیں، احتمال دونوں طرف ہے۔ صحابہ کرام میں اختلاف بھی اسی وجہ سے ہوا ہے، اس واسطے بہتر یہ ہے کہ اس معاملے میں خاموش ہو جاؤ، سکوت کرو اور توقف کرو۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی صورت اسلم اور احوت ہے۔ آئی سمجھ میں؟ آپ سارے مشائخ کی ساری باتیں نقل کر دی، لیکن اسلم اور احوت یہ ہے کہ اس کے اندر توقف کیا جائے، احتمال دونوں ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ آئی سمجھ میں بات؟ بندگی کا تقاضا تو یہی ہے، بندگی تو اسی کا نام اللہ کے سامنے زیادہ محقق بننے کی کوشش نہ کرے آدمی۔ چلیے اچھا، فکان قاب قوسین کا اب کی تشریح سمجھ لو۔ پس ہو گیا وہ کون؟ جبریل امین یا اللہ رب العالمین، قاب قوسین، دو کمانوں کے قابوں کی برابر۔ کیا مطلب ہے؟ کمان جو ہوتی ہے یہ کمان ہے نا، اور یہ وتر ہوتا ہے ڈوری، بیچ میں چلہ ہوتا ہے جس پر اس کی تیر کی نچلا حصہ ہوتا ہے، تمہاری نا بات، اس کو یوں کھینچ کر تیر ادھر پھینکتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ جو وتر ہے اور کمان ہے، اس کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس کو کہتے ہیں قاب۔ آئی سمجھ بات نہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قاب۔ عربوں کا رواج تھا کہ جب کسی سے معاہدہ کرتے تھے صلح کا، تو معلوم ہے کیا کرتے تھے؟ دونوں اپنی اپنی کمانوں کا رخ، ایک وہ ادھر کر دیا، اس کا ادھر کر دیا، بیچ میں جو چلہ ہے اس کو دونوں کو آپس میں ملاتے تھے۔ آئی سمجھ میں بات؟ کیا کیا؟ چلہ ملاتے، چلہ یہ ہمارا ایک ہو گیا۔ اب کوئی تیر ادھر تمہاری طرف، یہ تیر ادھر جائے گا، ادھر نہیں آئے گا، اور یہ تیر ادھر جائے گا، ادھر نہیں آئے گا۔ اب ایک دوسرے کے اوپر تیر سے کوئی حملہ نہیں کرے گا، یہ ایک علامت ہوا کرتی تھی، اور اتحاد جب کرتے تھے تو اس طرح چلے ملا دیتے تھے۔ آئی سمجھ بات؟ جیسے اب ہاتھ ملا دیتے ہیں ایسے چلے ملا دیتے۔ بات سمجھ آتی نہیں آتی؟ فکان قاب قوسین، تو بس وہ ہو گیا دو قوس کے فاصلے کی برابر۔ چنانچہ جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے کنایہ ہوتا ہے انتہائی قرب کا، بہت زیادہ قرب کا، کیونکہ صلح بھی جب صلح کے اندر بھی انتہائی قرب ہو جاتا ہے، تو انتہائی قرب مراد ہوتے۔ فکان قاب قوسین، پس اللہ تعالی ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قاب قوسین کے فاصلے پر، یعنی اتنا قریب ہو گیا، او ادنا، اور اس سے بھی کم۔ آئی سمجھ میں بات؟ چلی آگے آگے۔ یہ بھی عبداللہ بن مسعود وہی تفسیر کر رہے ہیں جی۔ یہاں بھی عبداللہ بن مسعود نے وہی رویت سے ذکر، رویت سے جبریل کی رویت مراد لی جی۔ یہاں بھی جبریل کی رویت مراد ہے جی۔ یہ کون ہے راوی؟ ابو ہریرہ۔ تو عبداللہ بن مسعود، ابو ہریرہ اور عائشہ صدیقہ، وہ سب اس کے ساتھ ہیں جی۔
یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لقد رآہ نزلۃ اخری کی تفسیر کی کہ اللہ رب العالمین کا دیدار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب مبارک سے 2 مرتبہ. اور قلب مبارک سے دیدار کا کرنے کا مطلب صرف معرفت نہیں بلکہ رؤیت بصارت ہے. آئی سمجھ میں بات؟ لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کوئی حدیث مرفوع اس کی دلیل میں پیش نہیں کی. آئی سمجھ بات نہیں؟ لیکن عبداللہ بن مسعود نے بھی کوئی حدیث مرفوع اپنی دلیل میں پیش نہیں کی. مگر اب آگے دیکھیے صدیقہ کو. جی یہ تو وہی حضرت ابن عباس کی بات آ گئی. جی ابن عباس کے ساتھ حضرت انس کو بھی شمار کیا گیا ہے کہ وہ بھی اسی کے قائل تھے جو ابن عباس کا قول ہے. جی کہتے میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس، تو بس فرمایا کہ یا ابا عائشہ، یہ کنیت ہے، ثلاث من تکلم بواحدۃ منہن فقد اعظم علی اللہ الفریہ. ثلاثۃ اشیاء یا ثلاثۃ خصال ایسی ہیں یا ثلاث کلمات، جو شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی تکلم کرے گا پس اس نے اللہ کے اوپر بہتان بہت بڑا باندھا ہے، عظیم بہتان لگایا. قلت ما ہن؟ قالت من زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ. جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کو دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے. قال وكنت متكئا فجلست، میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا، جب یہ فرمایا صدیقہ نے میں تو ٹھیک ہو چوکنا ہو کر بیٹھ گیا. فقلت یا ام المؤمنین انظرینی ولا تعجلینی، مجھے مہلت دیجیے اور جلدی نہ کیجیے، میری بات پوری سن لیجیے. کیا اللہ تعالی علم یقل اللہ تعالی وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یہ سورہ تکویر میں جب شمس کورت کے اندر، یہ تو کہاں ہوئی ہے رؤیت؟ مکہ مکرمہ میں افق مبین پر. سورہ مدثر کے نزول کے وقت وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہ رؤیت کہاں ہوئی ہے؟ معراج میں. تو حضرت مسروق نے ان سب کی ضمیریں راجع کی ہیں اللہ رب العالمین کی طرف. فقالت، تو عائشہ نے یہ جواب دیا، انا اول هذه الامه سأل عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت میں سب سے پہلا سوال میں نے ہی کیا ہے اس مسئلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقال انما هو جبریل، انما ہے، انما حصر ہے، حصر کا کلمہ، وہ صرف جبریل ہی ہے. اس سے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے کہ احتمال دونوں ہیں، سمجھے نہیں بات کو، اس کی نفی ہوتی ہے انما کے لفظ سے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ لیکن باقی جو باتیں حضرت شاہ صاحب نے کی سب کی نفی نہیں ہوتی، بس اتنی بات کی نفی ہوتی ہے کہ اس موقع پر ان آیتوں میں جو ذکر کیا گیا، ان 2 آیتوں میں، ان سے مراد جبریل ہیں علیہ السلام. لم ارہ علی صورتہ التي خلق علیہا غیر ہاتین المرتین، ان کی اصلی صورت پر میں نے صرف انہی 2 موقعوں پر دیکھا ہے.
رأیتہ منہبطا من السماء، یہ سورہ مدثر کے نزول کے وقت کی بات فرما رہے ہیں، میں نے اس کو دیکھا اترتا ہوا آسمان سے، سادن عظم خلقہ اور عظم خلقہ ما بین السماء والارض، ان کی خلق یعنی ان کے جسم، ان کی ذات کی عظمت نے بھر رکھا تھا آسمان اور زمین کی درمیانی ساری فضا کو اور افق کو بھر رکھا تھا۔ فقالت، سمجھے بات کو؟ تو ایک بات تو یہ کہی کہ وہ جن آیتوں سے تم استدلال کر رہے ہو، یہ سب کرنا چاہتے ہو، ان سے ان آیتوں سے استدلال نہیں ہو سکتا، اس میں تو جبریل امین کی رؤیت مراد ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کر دی کہ رؤیت میری جبریل کی رؤیت ہوئی تھی۔ آئی سمجھ میں بات؟ فقالت اولم تسمع ان اللہ، پھر دوسری دلیل دی، اولم تسمع ان اللہ عز وجل یقول لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی نگاہیں، اور وہ ادراک کرتا ہے نگاہوں کا، اور وہی لطیف و خبیر ہے۔ سمجھے بات کو؟ اس سے بھی نفی ہو گئی رؤیت کی، کہ کوئی نگاہ دیکھ نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کا، ادراک نہیں کر سکتی، معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادراک نہیں فرمایا۔ اولم تسمع ان اللہ یقول وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا الی قولہ علی حکیم۔ یہ آیت آپ پڑھ چکے ہیں، تفسیر بھی بخاری میں پڑھ چکے ہیں اس کی، کہ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرے اس سے، مگر اس کے تین صورتیں ہیں۔ ایک وحین، کہ نہ آواز سنائی دے نہ صورت دکھائی دے، بلکہ ایک کسی مضمون کا القاء فرما دیا جائے قلب مبارک میں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے وحی کا جس کو کہا گیا، او من وراء حجاب، یا یہ کہ صورت تو دکھائی نہ دے حجاب کی وجہ سے لیکن آواز سنائی دے۔ دوسرا طریقہ وحی کے آنے کا یہ ہے۔ او یرسل رسولا، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ رسول کو بھیجے، جبریل امین آئیں، نبی فرشتہ کوئی آئے، وہ نظر بھی آئے گا اور اس کے بعد بھی سنائی دے گی۔ آئیے سمجھ میں بات؟ قرآن کریم سارا کا سارا کسی تیسرے طریقے سے نازل ہوا ہے، الی قول علی حکیم۔ تو اس سے استدلال کیا صدیقہ نے۔ استدلال کس طرح ہے؟ کہ وہی تین طریقوں سے ہو سکتی ہے، یہ تو وحین او من وراء حجاب او یرسل رسولا، اور اگر رؤیت ہو تو رؤیت کا کہیں ذکر نہیں ہے اس میں۔ معلوم ہے کہ رؤیت کے ساتھ کلام ہم کلامی نہیں ہو سکتی۔ اصطلاح سمجھ میں آیا صدیقہ کا؟ کہ کلام اللہ تعالیٰ سے جو ہو سکتا ہے ان تین طریقوں سے ہو سکتا ہے، رؤیت کے ساتھ کلام نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کا جواب سمجھ لیجئے، رؤیت کے ساتھ کلام نہیں ہو سکتا، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ جب رؤیت ہو رہی ہو کلام نہ ہوا ہو، جب کلام ہوا رؤیت نہ ہوئی ہو۔ یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ اس بات سے حضرت شاہ صاحب جو کہتے کہ امکان ہے، تو امکان تو یہاں ہے موجود۔ آئی سمجھ میں بات؟ اسی طریقے سے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار کا جواب سمجھ لیجئے کہ ادراک سے مراد ہے نظر علی وجہ الاحاطہ، ایسی نظر کرنا کہ احاطہ کر لے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، وہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ احاطہ کرتا ہے۔ تو اس خاص قسم کی نظر کا ادراک کی نفی ہے، مطلقاً ادراک کی نفی نہیں ہے۔ دوسرا جواب اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے کیا پہلے جواب کیا دیا؟ علی وجہ الاحاطہ۔ دوسرا جواب یہ کہ یہ دنیا کا بتایا گیا ہے کہ دنیا
دنیا کے اندر کوئی بصر ادراک نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن یہ واقعہ جو پیش آیا رؤیت کا معاملہ اعلیٰ میں پیش آیا ہے سدرۃ المنتہا میں کے پاس، تو اس واسطے اس کی بھی نفی اس سے نہیں ہوتی، امکان سے خالی یہ نہیں رہتا۔ البتہ بس وہی بات رہ گئی کہ جو کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انما کا لفظ بولا ہے، آئی سمجھ میں بات؟ اس میں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کی اس سے نفی ہوتی ہے۔ چلیے اور جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کسی بات کو چھپایا ہے، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، واللہ یقول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ قالت ومن زعم انه يخبر بما يكون، اچھا جو دوسری چیز تو سمجھ میں آ گئی نا، بات واضح ہے، ترجمہ کر ہی دیا ہے۔ قالت ومن زعم انه يخبر بما يكون في غد فقد اعظم على الله الفریہ، جو دعویٰ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے دیتے ہیں بما یکون، ما عام ہے، تمام آئندہ ہونے والی چیزوں کی خبر دے دیتے ہیں، تو اس نے اعظم کیا، بڑا کیا، فریہ جھوٹ باندھا اس نے اللہ پر۔ بات سمجھ، ہم نے اعتراض کا جواب دے دیا ماں کو لمبا کر کے، ہو گیا جواب کا نہیں ہو گیا؟ چلیں آگے۔ چلیں آگے۔ ارے سمجھ میں آتی ہے ہماری بات نہیں؟ چلیے۔ ہاں، اس روایت میں مزید ہے عائشہ صدیقہ کی بات کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر حضور چھپاتے کوئی بات تو اپنا اس راز کو چھپاتے، پس اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھپانے والے ہوتے ان آیات میں سے جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، تو ضرور وہ چھپا لیتے اس آیت کو سورہ احزاب کی۔ وہ کیا ہے؟ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اس کے اندر واقع تو ذہن میں ہے نا آپ لوگوں کے؟ یہ ذہن میں سمجھ میں ہے نا؟ چلو آگے چلو۔ اس میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک راز کو فاش کیا اس آیت میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ آپ زید بن حارثہ کی طرف سے جب طلاق ہو جائے گی زینب کو تو اس سے آپ نکاح کریں گے، مگر آپ اس کو ظاہر نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ زید پر بھی ظاہر نہیں کیا۔ جب ان سے ذکر کیا حضرت عائشہ حضرت زینب کو کچھ تعلقات کی کشیدگی کا ذکر کیا، کہا کہ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو رو کے رکھو، طلاق مت دو، حالانکہ معلوم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ دیں گے طلاق اور اس سے پھر میرا نکاح ہوگا، لیکن ان سے چھپایا، اللہ تعالیٰ نے اس راز کو کھول دیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت کو چھپاتے تو اس آیت کو ضرور چھپا دے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کیا۔ جی
ہو سکتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو. اسی وجہ سے ہم نے کہا نا کہ قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا، کچھ بھی جہت کو نہیں کہا جا، احتمال دونوں. جی ربیت کی نشی نہیں ہوتی، اس لیے جس وقت ربیت ہوئی تھی ہو سکتا ہے اس وقت سلام نہ ہوا ہو، اور جس وقت سلام ہوا اس وقت ربیت نہیں ہوئی. اس میں رجب کی جو ہے فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبده ما اوحی میں ہے جو تعقیب محل وصل کی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے متصل بعد وحی ہوئی، یعنی ربیت اور کلام ایک ساتھ بھی ہوا. اچھی بات کہی، اچھا سوال کیا ہے بھائی، پسند آیا سوال ہے؟ ماشاء اللہ، اچھا سوال، ماشاء اللہ اچھا سوال کیا. کل تو جھوٹ بولا تھا. اچھا خیر، اچھا سوال کیا. فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبده ما اوحی. یہ بات صحیح کہہ رہے، یہ احتمال ہے، یہ جواب ہے. چلیے، بات وہی ہے، توقف کسی ایک جانب کو یقین سے نہیں کہہ سکتے، احتمالات دونوں طرح کے نکل رہے ہیں. چلیے آگے. ہم نے جو جھوٹ کا لفظ بولتے ہیں نا، وہ اہل سنت والجماعت کی اصطلاح کے مطابق بولتے ہیں. اہل سنت والجماعت جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ واقعے کے مطابق نہ ہو، اگرچہ ارادہ اس میں نفس الامر کے ارادہ اس میں غلط نہ ہو. چلیے آگے. تو ہم چلو ٹھیک، چلے آگے چلے. ہاں ہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت آ گئی. ان کے بارے میں روایاتیں دو طرح کی ہیں. بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رؤیت باری کے قائل ہیں لیلۃ المعراج میں، اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ قائل نہیں ہیں. یہاں جو حدیث آئی ہے وہ یہ دیکھیے کہ حضرت ابو ذر کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا هل رأیت ربک؟ قال نور انا اراہ. نور ہے، کیسے دیکھوں اس کو؟ انا کے دو معنی آتے ہیں، کیفا تو ترجمہ ہوگا اس کو کیسے دیکھوں، مطلب ہے کہ دیکھنا ممکن نہیں. یا من این اراہ، من این کا معنی میں بھی آتا ہے انا. حضرت شاہ صاحب نے یہی معنی نکالے کہ جہاں سے بھی دیکھوں نور ہی نور ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ ذات کو نہیں دیکھ سکا، نور دیکھا ہے، اور بظاہر اس سے نور سے وہی نور مراد ہے جو آگے آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے وہ نور، اور حجابہ النور حدیث میں آ رہا ہے. چلیے یہ بھی جواب ہو سکتا ہے. جزاک اللہ. چلیے آگے. ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے اندر احتمالات نکلتے رہیں گے، جواب بھی نکلے گا، جواب کا جواب بھی نکلے گا. چلیے جی. یہ ہم بھی سوچ رہے تھے تمہارا یہی جواب دینے کو، مگر ہم نے سوچا کہ بس ضرورت نہیں جواب دینے کی،
لیکن کیوں اس بات کے جواب بھی یقینی نہیں ہے. چلیے آگے. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي قال وحدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا عباد بن مسلم قال حدثنا همام كلاهما عن قتاده عن عبد الله بن شقيق قال قلت لابي ذر رضي الله تعالى عنه. عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر سے کہا کہ لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسألته، میں اگر دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں ان سے ایک سوال کرتا. فقال عن ای شیء كنت تسألہ، کس چیز سے تم سوال کرتے؟ قال كنت اسألہ هل رأیت ربک، میں سوال کرتا. تو قال ابو ذر قد سألته، میں نے کیا تھا یہ سوال. فقال رأیت نورا، میں تو ایک نور عظیم دیکھا ہے. وہی حجابہ النور. آگے آ رہی ہے بات. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا عامر عن مقدار خواندگی لکھوانا، مقدار خواندگی سے کل کو لکھوانا. ہاں. قال قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال ان الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. ایک بات تو یہ ہو گئی. چلیے آگے. يقبض القسط ويرفعه. قسط یعنی عدل، اور یہاں مراد میزان عدل. میزان کو جھکاتا بھی ہے اٹھاتا بھی ہے. میزان جب جھکائی جاتی ہے تو دینے والا زیادہ دے رہا ہے، جب اٹھائی جاتی ہے تو دینے والا کم دے رہا ہے. مطلب یہ کہ رزق میں جس کی چاہتا ہے کمی کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے زیادتی کرتا ہے. دو باتیں ہو گئی. ويرفعه إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. یہ چوتھی بات ہو گئی. جی حجابه النور. یہ پانچویں بات ہو گئی. دیکھیے یہ اس نور کی تفصیل آگے آ رہی ہے. وفي رواية أبي بكر النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما اشتهى إليه بصره من خلقه. وفي رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا. دیکھیے یہ حجاب اللہ تعالی کا جو ہے نور ہے. کیا مطلب ہے؟ حجاب سے مراد مانع ہے، کیونکہ حجاب تو کسی محدود چیز پر آتا ہے. اللہ تعالیٰ غیر محدود ہے، اس کے اوپر کوئی حجاب نہیں ہے. یہ حجاب ہمارے اور اللہ کے درمیان حائل ہے، وہ ہمارے اوپر حجاب ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے. اور کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ بیچ میں ایک نور عظیم حائل ہے. لیکن خوب سمجھ لیجئے، صرف ایک حجاب نہیں، ہمارے اور رب کریم کے درمیان تو پتہ نہیں کتنے لاتعداد حجابات ہیں جو مانع ہیں رؤیت سے. آخری حجاب جو ہے وہ حجاب نور ہے، رداء الکبریا، جس کو آگے آ رہا ہے ذکر. حدیث میں اس کو رداء الکبریا کہا گیا ہے. عظمت کی چادر ہے، وہ نور عظیم ہے، بس وہ آخری حجاب ہے. اور یہ حجاب مانع ہے رؤیت سے اللہ رب العالمین کی. اس سے بھی بات وہی معلوم ہو رہی ہے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہی ہے. رجحان اسی طرف زیادہ ہوتا ہے کہ حجاب نوری حائل ہے ہمارے اور اللہ رب العالمین کے درمیان. لیکن بات ختم نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس حجاب نوری کو ہٹا دیا گیا ہو، جیسا کہ آخرت میں جنت میں جب رؤیت باری ہوگی اس حجاب نوری کو بھی ہٹا دیا جائے گا. حجاب نوری بھی بیچ میں نہیں ہوگا، رداء الکبریا بھی بیچ میں نہیں ہوگی. اپنے رب کو ہم ایسا دیکھیں گے جیسے چاند اور سورج کو دیکھتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے آگے. ہاں، لو احرقت سبحات وجهه منتهى الیہ بصر من خلقه. اگر اس کو کھول دے تو جلا ڈالے اس کے چہرے کی کا نور. سبحات سبحتن کی جمع ہے، رونق، نور، بہا، جلال. یہ جلا ڈالے مخلوقات کو. کس چیز کو جلا ڈالے؟ منتہا الیہ بصر،
جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی نظر پہنچے وہ سب چیزیں جل جائیں. من خلقی کے اندر من تبعیض کا نہیں ہے. یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جس مخلوق تک نظر پہنچتی ہے وہ تو مر جائے اور جس پر اللہ کی نظر نہیں پہنچتی وہ نہیں مرے، وہ نہ جلے. نہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر تو سب چیز پر پہنچتی ہے. خلاصہ یہ کہ تمام مخلوقات جل کر بھسم ہو جائیں اگر وہ حجاب نوری ہٹا دیا جائے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دکھایا گیا ہو حجاب نوری ہٹا کر تو آپ کے قلب مبارک کے اندر وہ طاقتیں پیدا کر دی گئی تھی یا آپ اس کو برداشت کر سکیں، جیسے کہ اہل جنت کے اندر طاقت پیدا کر دی جائے گی کہ وہ حجاب نوری کے بغیر اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے. بات سمجھ میں آتی ہے بھائی؟ چلیے. ہاں، دو جنتیں ہیں ایسی کہ چاندی کے ہیں ان کے سارے برتن اور وہ تمام چیزیں جو اس جنت میں وہ سب چاندی کی ہیں. اور دو جنتیں ایسی ہیں کہ وہ سونے کی ہیں، سونے کے ہیں ان کے سارے برتن اور وہ تمام چیزیں جو ان جنتوں میں ہیں. اللہ میاں دونوں میں پہنچا دے. وما بین القوم وبین ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبریاء، اور کوئی چیز حائل نہیں ہوگی قوم یعنی اہل جنت کے درمیان اور اس بات کے درمیان کہ وہ نظر کر لیں اپنے رب کی طرف، مگر رداء الکبریاء حائل ہوگی بیچ میں، عظمت کی ردا، اور وہی حجاب النور حائل ہوگا، نہیں دیکھ سکیں گے. علی وجہہ، آپ کے اللہ کی ذات پر، لیکن یہاں علی وجہہ لوگوں کے فہم کے مطابق کہا گیا ہے. اللہ کے اوپر کوئی چادر نہیں چڑھائی جا سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ لامحدود ہے. ہمارے اعتبار سے وہ رضا ہمارے اور اس کے درمیان حائل ہے، وہ رضا ہمارے اوپر ہے. جی. فی جنت عدن، جنت خلود، جنت الخلود. جی. تریدون شیئا حمزہ استفہام کا محذوف ہے. اتریدون شیئا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ان کو طرح طرح کی نعمتیں خوب مل رہی ہوں گی، اس وقت سوال ہوگا کہ کیا تم کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ ازیدکم، جو تمہیں مزید دے دوں؟ فیقولون الم تبیض وجوہنا، کیا آپ نے ہمارے چہروں کو گورا نہیں کر دیا؟ الم تدخلنا الجنت، اور کیا آپ نے ہم کو جنت میں داخل نہیں فرما دیا؟ وَتُنَجِّنَا، اگر یہ ہے یا کے ساتھ، کاش کہ یہ خیر ہم نہیں کہتے یہ بات، خیر مطلب یہ کہ اگر یا کے بغیر ہوتا تو قاعدے کے اعتبار سے آسان ہوتا سمجھانا کہ لم کے ماتحت آ رہا ہے
تو یا حذف ہو گئی لم جازمہ کی وجہ سے. الم تنجینا من النار، کیا آپ نے ہم کو آگ سے نجات نہیں دی. لیکن روایت یا کے ساتھ تو اس کا جواب دینا پڑے گا، اور وہ تم کو آتا ہی ہوگا انشاءاللہ. آتا ہے نہیں آتا؟ خیر، وہ یہ کہ یہ عطف لم تدخلنا کے تدخلنا پر نہیں اور تبیز پر بھی نہیں، بلکہ علم پر ہے. علم تبیز وجوہنا، علم تدخلنا الجنت وتنجینا وتنجینا، اور آپ ہم کو نجات دیتے ہیں نار سے. لم کے تحت نہیں آ رہا ہے، یہ عطف ہو جائے گا جملے کے اوپر عطف ہوگا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ چلیے آگے. قال فیکشف الحجاب، اب وہ حجاب نوری بھی ہٹا دیا جائے گا. فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم اللہم انا نسألک ایاہ. چلیے اچھا بھائی دیکھو، اب پڑھتے چلو. اب بہت لمبی حدیث ہے، جہاں کہ بس اس میں کوئی بات غور ایسی اہم بات نہیں ہے بحث کی. جہاں کوئی بات ہوگی تھوڑی تھوڑی آئیں گی باتیں بتائیں گے، کچھ الفاظ آئیں گے مشکل ان کی تشریح کر دیں گے. مگر شرط یہ ہے کہ الفاظ کو صاف صاف پڑھے. تیز پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن زبر زیر پیش صاف سنائی دے تاکہ سب سمجھ لیں. جی اچھا نہیں، مگر یہ ایک روایت تو رہ گئی بھائی. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا یزید بن ہارون عن حماد بن سلمہ بعدد وزاد ثم تلا هذه الايه للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا معاملہ کیا، اچھا عمل کیا. احسنوا للذین احسنوا الحسنى، یہ مبتدا مؤخر ہے. الحسنى للذین احسنوا، حیات حسنہ، حیات طیبہ. سمجھے بات کو؟ وزیادہ، اچھی زندگی ملے گی، یعنی جنت کی نعمتوں سے بھرپور زندگی ملے گی. حسنہ وزیادہ، اور کچھ مزید بھی ملے گا. وہ زیادہ کیا ملے گا وہ قرآن نے نہیں بتلایا. چنانچہ دوسری جگہ بھی فرمایا کہ ولدینا مزید، نعمتوں کا ذکر کیا جنت کی، اور فرمایا کہ ولدینا مزید، اور ہمارے پاس کچھ اور بھی ہے. وہ یہی ہے، ردا الکبریا ہٹ جائے گی اور دیدار باری ہوگا. اللہم ارزقنا ایاہ. حل تضارون، کیا تم ایک دوسرے کو ضرر پہنچاتے ہو؟ فی القمری، اے فی بسبب القمری، لیلۃ البدری، لیلۃ البدر میں قمر کو دیکھنے کی. فی القمر، اے فی رؤیت القمری، اے بسبب رؤیت القمری، کیا تم لیلۃ البدر میں چاند کی رؤیت کو کی وجہ سے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہو؟ مطلب ہے کہ نہیں. بدر کامل نکلا ہوا ہوتا ہے، کوئی چیز بیچ میں حائل نہیں ہوتی، کوئی آدمی دوسرے کا آڑ نہیں بنتا، تو کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. قالوا لا یا رسول اللہ. قال هل تضارون في الشمس، اے فی رؤیت الشمس لیس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، اپنے رب کو تم اسی طرح دیکھو گے. یہاں رؤیت باری سے متعلق تو اس حدیث میں بس یہیں تک کا مضمون ہے. آگے پھر میدان حساب کا اور دخول جنت تک کے واقعات ہیں اور شفاعت کے واقعات ہیں. جی میدان حشر میں اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا. جو شخص کسی چیز کی عبادت کرتا تھا
وہ اسی کے پیچھے پیچھے چلے. پس جو لوگ شمس کی عبادت کرتے تھے وہ شمس کے پیچھے چلیں گے. شمس کو بلا لیا جائے گا وہاں، وہ آگے آگے چلے گا، یہ پیچھے پیچھے چلیں گے. جی آگے. اور جو شخص طواغیت یعنی اصنام کی عبادت کرتا تھا ان اصنام کے پیچھے چلے گا. اللہ تعالیٰ ان اصنام کے اندر یہ طاقت دے دیں گے کہ وہ آگے آگے چلیں گے، اس کے متبعین پیچھے پیچھے چلیں گے. جی. اور یہ امت باقی رہ جائے گی، یعنی امت اجابت، جو کلمہ طیبہ پڑھ چکے ہوں گے لوگ، لیکن اس کے اندر منافقین ابھی موجود ہوں گے، مشرکین نہیں ہوں گے. یہود و نصارہ نکل چکے ہوں گے، لیکن منافقین ہوں گے جو کلمہ طیبہ کے پڑھنے والے لوگ ہوں گے، اور مخلصین بھی ہوں گے. جی جی. بس اب آئے گا ان کے پاس اللہ تعالی ایک ایسی صورت میں جو اس کی اس صورت سے غیر ہوگی جس کو انہوں نے پہلے دیکھا تھا. مومنین نے جس صورت میں اللہ کو پہلے دیکھا تھا اس صورت سے مختلف صورت میں ظاہر ہوگا اللہ تعالی. اب یہ سب متشابہات ہے. اتیان، یہ تو اتیان تو اس کا ہوتا ہے جو ایک جگہ پر ہے پھر وہاں سے اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ تو مکان سے مابرا ہے، تو اتیان بھی کیا متشابہات میں سے ہے، اور صورت بھی متشابہات میں سے. صورت بات سمجھے؟ اس واسطے یہ آتیم کے معنی میں اب ہاں یہاں بھی آپ سمجھ لیجیے. آپ کو ہم پہلے بتا چکے ہیں متشابہات کے بارے میں، ایک طریقہ ہے متقدمین کا، ایک طریقہ ہے متاخرین کا. سمجھ میں آتی ہے نا بات؟ متقدمین تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں جو کچھ ہے یہ حق ہے، مگر مراد کیا ہمیں نہیں معلوم. متاخرین دینی مصلحتوں کی بنا پر مجبور ہوئے کہ وہ تعویلات کریں تاکہ ادیان فرق باطلہ کے لوگ غلط عقائد پر استدلال نہ کر سکیں، اس واسطے وہ تعویلات کرتے ہیں. چنانچہ یاتیم کا ترجمہ وہ کیا کریں گے؟ یظہر لہم، ان کے سامنے ظاہر ہوگا اللہ تعالیٰ. اور صورت سے مراد کیا ہوگا؟ صفت، کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہوگا ایسی صفت میں جس صورت کو وہ پہچانتے تھے، جس صفت کو وہ پہچانتے تھے اس صفت سے غیر میں ظاہر ہوگا وہ. فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، ہم تو تیرے سے پناہ مانگتے ہیں، تو ہمارا رب نہیں ہے. کیونکہ صفت اللہ تعالیٰ کی وہ نہیں ہوگی اس وقت جو جس میں دیکھا تھا اور جانتے تھے. هَذَا مَكَانُنَا حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، یہ ہماری جگہ ہے، ہم تو یہ رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا رب آ جائے. فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، تو ہم اس کو پہچان لیں گے. فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، پس اللہ تعالیٰ ظاہر ہوگا اس صورت میں جس کو وہ پہچانتے ہوگے، یعنی جس کا عقیدہ ان کو پہلے سے تھا، اس صفت کے اندر اللہ تعالیٰ ظاہر ہوں گے. فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ، اب اللہ تعالیٰ کے پیچھے پیچھے چلیں گے. یہ بھی متشابہات میں سے ہے. یہاں تعبیر کیا ہوگی متاخرین کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق جہاں جدھر وہ چلنے کو کہے گا اللہ تعالیٰ ادھر ان کو چلائے گا، وہ چلیں گے. وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ، اے بین ظہرَيْ جہنم، اے بین طرفَيْ جہنم، جہنم کے دونوں طرف پر پل صراط بچھا دی جائے گی کنویں کی طرح. روایات سے معلوم ہوتا ہے مجموعے سے کہ جہنم کنویں کی شکل میں ہے، بہت گہرے خوفناک کنویں کی شکل میں، اور اس میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک وہ پل صراط بچھائی جائے گی. ہاں فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَن يُجِيزُ، اور پس میں اور میری امت سب سے پہلے وہ لوگ ہوں گے جو پار کریں گے پل صراط کو. اللہم اجعلنا منہم. وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللہم سلم سلم. انبیاء کرام کی دعا بھی اس وقت یہ ہوگی کہ اللہ سلامتی فرما دے. وفی جہنم کلالیب،
اور جہنم کے اندر کلالیب ہوں گے. یہ تو پل صراط ہے. جہنم کے اندر کلالیب کلوب جانتے ہو؟ آنکڑے جس سے تنور میں روٹی نکالتا ہے روٹی پکانے والا، وہ ہوں گے جہنم کے الیاذ باللہ. جی مثل شوک السعدان، یہ سعدان کے کانٹے کی طرح باریک نوک والے ہوں گے. سعدان کا ایک پودا ہوتا ہے جس کو حسک بھی کہتے ہیں، اس کے اندر بہت باریک نوک والے وہ کانٹے ہوتے ہیں، اس کو سعدان کہتے ہیں. تو ایسی باریک نوک والے آنکڑے ہوں گے. مشاب تشبیہ جو ہے باریکی میں ہے، عظمت میں نہیں ہے. جی قال هل رأيتم السعدان؟ نعم. پڑھو. ہاں ہاں الا اللہ. موبق، لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے وہ کھینچے گے جہنم میں وہ آنکڑے. بس ان میں سے کچھ لوگ موبق ہوں گے، مہلک ہوں گے. او بقا یوبقو، یہ باق کا معنی اہلاک، جو ہلاک کر دیے جائیں گے، یعنی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. یعنی بعملی ومنہم المجازہ، اور بعض ان میں سے وہ ہوں گے جن سے درگزر کر دیا جائے گا. حتی ینجا، یہاں تک کہ اس کو نجات مل جائے گی جہنم سے اور پار ہو جائے گا وہ پل صراط سے. حتی اذا فرغ، اب آگے پڑھو بھائی. ہاں بات واضح ہے نا بالکل. چلیں. اس کے کچھ کچھ حصے بخاری میں کتاب الایمان میں آ چکے ہیں. جی ہاں، وہ نکالے جائیں گے آگ سے اس حالت میں کہ وہ جھلس دیے جائیں گے. امتحان آگ کی وجہ سے جھلس گئے ہوں گے. جی اب یہ اس شخص کا بیان آ رہا ہے جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. جی وہ نکلے گا جہنم سے، لیکن ابھی تک اس کا منہ ہوگا جہنم ہی کی طرف. وهو آخر اہل الجنت دخولا الجنت فیقول ای ربی اصرف وجہی عن النار. اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اپنا منہ پھیر لے. میرے رب سے دعا کرے گا کہ میرا منہ پھیر دے جہنم سے. فإنه قد قشبنی ریحها وأحرقنی ذکاؤها، کیونکہ مجھے زہر آلود کر دیا ہے اس کی بدبو نے اور ڈلا ڈالا ہے اس کی تیزی نے. جی ان یدعوه، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اچھا اگر میں نے تیرا یہ کام کر دیا کہ تیرا منہ پھیر دیا تو کچھ اور بھی پوچھے گا، تو کچھ اور بھی مانگے گا. عہد کرے گا، معاہدے کرے گا، میثاق کرے گا، پکے پکے وعدے کرے گا کہ نہیں کچھ اور نہیں مانگوں گا، بس اتنا کر دے کہ میرا منہ پھیر دے. جی اب جو وہ پھیرے گا تو جنت نظر آئے گی. ورآہا سکت ما شاء اللہ ان یسکت، شرم آئے گی مزید مانگتے ہوئے. ثم یقول ای ربی قدمنی الی باب الجنہ فیقول اللہ له الیس قد اعطیت عہودک ومواثیقک لا تسألونی غیر الذی اعطیتک ویلک یا ابن آدم، برا ہو تیرا اے ابن آدم، ما اغدرک، تو کیسا غدار ہے، وعدے کرتا ہے پھر وعدوں سے پھر جاتا ہے. فیقول ای ربی، حضرت جی بس ای ربی ید اللہ حتی یقول له
پر مانگتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہے گا فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ اللَّهُ وَعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم، فَيُؤْتِي رَبَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا قَامَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ انفحقت لَهُ الْجَنَّةُ، تو جنت اس کے سامنے کھل کر آ جائے گی، انفحاق کا معنی کھل کر آ جائے گی۔ فرآ ما فیہا من الخیر والسرور، دیکھے گا اس کے اندر وہ جو کچھ خیر اور سرور اس میں ہے۔ فیسکت ما شاء اللہ ان یسکت ثم یقول ای ربی ادخلنی الجنة فیقول اللہ تعالی الیس قد آتیت عہودک ومواثیقک الا تسأل غیر ما اعطیت ویلک یا ابن آدم ما اغدرک فیقول ای ربی لا اکونن اشقى خلقک، میں تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب نہ ہو جاؤں۔ اب دیکھو انسان کی فطرت، کیا مطلب کہ اگر تو نے مجھے اس جنت میں داخل نہ کیا تو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ بدبخت انسان میں ہوں گا۔ حالانکہ پیچھے جن کو چھوڑ کر آیا ہے جہنم میں اشقا خلقک تو وہ ہیں، لیکن وہ یاد نہیں رہے اب جنت کو دیکھ کر۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں پیچھے رہ گیا تو سب زیادہ بدبخت میں ہو جاؤں گا۔ فلا یزال ید اللہ، وہ مانگتا رہے گا حتی یضحک اللہ عز وجل منہ، اللہ تعالیٰ ہنس پڑے گا اس کی وجہ سے۔ یہاں پر یہ بھی متشابہات میں سے ہے، کیونکہ ذیق ہوا کرتا ہے تعجب کی وجہ سے، اور تعجب اللہ تعالیٰ تعجب سے مابرا ہے۔ تعجب تو اس کو ہوا کرتا ہے جو ایسی چیز علم ہے جو پہلے سے نہیں تھی، یاد نہیں تھی۔ اس بات یہاں یضحک سے مراد ہے رضا، راضی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہم ارضنا وارض عنا، دعا فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارضنا وارض عنا، آپ ہمیں راضی کر دیجئے اور ہم سے راضی بھی ہو جائیے۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ فَإِذَا ضَحِكَ اللَّهُ مِنْهُ قَالَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللَّهُ لَهُ تَمَنَّ، ہاں وقفے کی ہے تو تمنا کر، مانگ کیا مانگتا ہے؟ فَيَسْأَلُ رَبَّهُ وَيَتَمَنَّى، اپنے رب سے مانگتا رہے گا، تمنائیں کرتا رہے گا۔ یہاں حَتَّى أَنَّ اللَّهَ لَا يُذَكِّرُهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا، اس کو بہت ساری باتیں یاد ہی نہیں آئیں گی تو اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا کہ چمیا فلاں چیز بھی مانگ لو، فلاں چیز بھی مانگ لو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 دن 3 رات کا زمانہ دنیا کے زمانے کے اعتبار سے اس حالت میں گزرے گا کہ مانگتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو دیتے رہیں گے۔ حتیٰ اذا انقطعت به الامانی، جب اس کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی، قال اللہ ذلک لک ومثلہ معہ، چلیے تیرے اور اسے اتنے ہی اور بھی اس کے ساتھ۔ قال عطاء بن یزید وابو سعید الخدری مع ابی ہریرہ لا يرد علیہ من، راوی ہیں عطاء بن یزید اللیثی اس حدیث کے۔ یہ دیکھیے ابو ہریرہ سے روایت کر رہے ہیں۔ اب عطاء بن یزید اللیثی فرماتے ہیں کہ ابو سعید الخدری جب ابو ہریرہ جب یہ حدیث سنا رہے تھے تو ابو سعید الخدری بھی ساتھ تھے اور ابو ہریرہ پر رد نہیں کر رہے تھے اس کی حدیث میں سے کسی چیز کا، یعنی اتباع کرتے تھے کہ یہ سب اسی طرح ہے، یہاں تک کہ حتیٰ اذا حدث قال عطاء بن یزید وابو سعید الخدری مع ابی ہریرہ لا يرد علی وابو سعید الخدری مع ابی ہریرہ لا يرد علیہ من حدیث شیئا حتیٰ اذا حدث ابو ہریرہ ان اللہ عز وجل قال لذلك الرجل ذلك لك ومثله معه، تو اس پر ابو سعید نے لقمہ دیا۔ قال ابو سعید وعشرۃ امثالہ معه یا ابا ہریرہ، معه نہیں فرمایا تھا صرف، بلکہ عشرۃ امثالہ معه فرمایا تھا کہ جتنا تو نے مانگا ہے اس کا 10 گنا مزید تیرے لیے ہے۔ قال ابو ہریرہ ما حفظت الا قوله ذلك لك ومثله معه، مجھے تو یہی یاد ہے۔ قال ابو سعید اشهد انی حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوله ذلك لك وعشرۃ امثالہ،
قال ابو ہریرہ وذلك رجل آخر اہل الجنہ دخولا الجنۃ هل نرى اچھا چلیے آگے وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الثاني قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه وعنه اخبرهما ان الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه فساق المكيس بهم سمعنا حديث ابراهيم بن سعد کہنا وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حماد بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها فذكر احاديث منها کس طرح پڑھو گے فذكر تم پڑھ کے بتاؤ تم بتاؤ بھائی کس طرح پڑھو گے 33 نمبر 33 آگے بس احادیث پر جملہ ختم ہوا ہے منہا سے دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے جی چلیے منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ادنى مقعد احدكم من الجنه مولوی صاحب تمہیں یاد نہیں صحیفہ امام ابن منبہ کا جو حال ہم نے بیان کیا ہے درس مسلم کے شروع میں وہ بات یاد نہیں رہی، اس بات سے آپ غلط پڑھ رہے ہیں. احادیث منہا غلط ہے، یہ احادیث پر وقف ہے، جملہ ختم ہو گیا. منہا وقال رسول اللہ، منہا خبر مقدم ہے، وقال رسول اللہ مبتدا مؤخر ہے. چلیے منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت فيقول نعم فيقول له فإن لك ما تمنيت فمثله معه. آپ لوگ تو 12:30 بجے تک صبح پڑھنے کے عادی ہیں نا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اچھی عادت ہے ماشاء اللہ. چلے چلو. وبه قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال هل تضارون في رؤية الشمس في ظهيرة سحبا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر سحبا ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن يتبع كل أمة ما كانت تعبد. بس یہاں تک تو اس سوال کا جواب ہوا کہ رؤیت باری ہوگی، اس طرح ہوگی. آگے پھر پوری تفصیل وہی آ رہی ہے جو پچھلے حدیث میں آئی تھی، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ. جی فلا يبقى أحد كما يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا تساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من ذات وفاجر وغبری اہل الکتاب، بقایا اہل الکتاب، غابر کی جمع غبر، بقایا اہل الکتاب، جو باقی اہل کتاب میں سے ایسے رہ گئے ہوں گے جو مومن نہیں ہوئے تھے. جی تم نے جھوٹ بولا، یعنی تم نے جو یہ بات کہی تھی کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہ جھوٹ بولا ہے تم نے. متخذ اللہ من صاحبۃ ولا ولد. جی فماذا تبغون یا ربی، یقول کل واحد منہم یا ربی، اور ایک نسخے میں یا ربنا ہے تو اس میں کسی تعبیر کی ضرورت نہیں. جی فاسقنا، پس ہمیں سیراب کر دیجئے. فیشار الیہم، پس ان کی طرف اشارہ کیا جائے گا. الا تریدون، کیا تم ورود نہیں کرتے گھاٹ پر؟ پانی پینے کا جو گھاٹ ہوتا ہے اس پر جانے کو ورد کہتے ہیں. جی فیشرون الی النار، وہ جائیں گے وہ، اور وہ
نار کی طرف بھیجا جائے گا ان کو. کأنہا سراب یحتم بعضها بعضا, دور سے وہ پانی کی طرح نظر آئے گا. العیاذ باللہ, دریا جیسے موجیں مارتا ہے, جو اس کی طرف لپکیں گے کہ پیاس بجھائیں گے, وہاں پہنچیں گے تو وہ آگ ہوگی جہنم کی, اس میں گرا دیے جائیں گے. فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ, پس گریں گے وہ. جی ہاں, کأنہا سراب یحتم بعضها بعضا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى. جی ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم ماذا تبغون فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا قال فيشار اليهم الا تريدون فيحشرون الى جهنم كانها سراب يحكم بعضها بعضا فيتساقطون في النار حتى اذا لم يدخل ان من كان يعبد الله بس ٹھہر. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جبری راحت ہے الحمدللہ. ہاں حتى لم يبق الا من كان يعبد الله تعالى من نبي وخالد هذا رب العالمين سبحانه وتعالى. یہاں تک کہ جب باقی نہیں رہیں گے مگر وہ جو اللہ کی عبادت کرتے تھے, اور ان میں سے بر بھی تھے نیک اور فاجر بھی تھے, یعنی منافق. یہ وہی بات ہے جو پیچھے بھی حدیث میں آئی تھی کہ فیہا منافقوہا, یہ امت باقی رہ جائے گی امت اجابت, لیکن منافقین بھی ابھی تک اس میں شامل ہوں گے. اتاہم رب العالمین. آگے هذا رب العالمين سبحانه وتعالى في أثناء سورة النمل التي رأوه فيها. رأوہ فیہا, جس صورت میں اللہ تعالیٰ کو پہلے دیکھا تھا اس سے ادنا صورت میں ظاہر ہوگا اللہ تعالیٰ. صورت سے مراد صفت پیچھے آ چکی ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھا کب تھا, اس سے پہلے کب دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کو. اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ رؤیت سے مراد معرفت ہے اور عقیدہ ہے, کہ جس صفت کے ساتھ پہلے عقیدہ تھا اس صفت سے کم درجے میں اللہ تعالیٰ ظاہر ہوگا ان کے سامنے. اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میدان الست میں جب تمام ارواح کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا کر کے ان سے عہد لیا تھا اپنی ربوبیت کے اقرار کا, تو اس وقت انہوں نے ہم تمام ارواح نے اللہ کا دیدار کیا تھا. اب ہمیں یاد نہیں ہے وہ صفت, اس وقت اللہ تعالیٰ وہ یاد دلا دیں گے وہ صفت. اس صفت کے ساتھ ہم نے جو دیکھا تھا اس سے مختلف صفت میں اللہ تعالیٰ ظاہر ہوگا اس وقت. چلیے آگے. واللہ اعلم بالصواب. جی قال فقال تدعون تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا يا ربنا فارقنا في الدنيا أكثر ما كنا إليه ولم نصاحبه. ہم سب سے زیادہ فقیر جب محتاج تھے ان کی طرف دنیا کے اندر, اس وقت بھی ہم دوسروں کے پیچھے نہیں چلے, ہم تو آپ ہی کے پیچھے چلیں گے. جی فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله مما لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا حتى أن بعضهم يكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبين آية. بس لوگ ایسے قریب ہو جائیں گے کہ وہ منقلب ہو جائیں, یعنی حق سے پھر جائیں, قریب ہوں گے, پھریں گے نہیں, عقیدہ خراب نہیں ہوگا ان کا. فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کوئی ایسی علامت ہے جس کے ذریعے سے تم اپنے رب کو پہچانو. فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ, پس پنڈلی کھول دی جائے گی. یہ عربی کا محاورہ ہے. جب بہت ہی ہولناک منظر بیان کرنا مقصد ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ کچھ وقت کشف عن الساق. چنانچہ جب بہت ہی خوفناک جنگ ہو رہی ہو زبردست تو کہا جاتا ہے کہ کشفت الحرب عن ساقها, جنگ نے اپنی پنڈلی کھول دی ہے. مطلب یہ کہ جنگ بہت ہی خوفناک ہو رہی ہے. خلاصہ یہ کہ کوئی بہت ہی خوفناک منظر سامنے آئے گا اس وقت. فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُودِ. پس نہیں باقی رہے گا وہ شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کیا کرتا تھا اپنے دل سے, اپنی طرف سے, یعنی نفاق نہیں تھا, اخلاص کے ساتھ وہ کرتا تھا, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے دے گا, یعنی قدرت دے دے گا سجود کی, اور وہ سجدے میں گر پڑیں گے.
ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء الا جعل الله ظهره طبقة واحدة، اور نہیں رہے گا وہ شخص جو سجدہ کیا کرتا تھا تقیے کے طور پر اور ریا کے طور پر، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی پشت کو کر دیں گے ایک طبقہ، ایک ہڈی بنا دیں گے، ریڑھ کی ہڈی کو۔ آدمی جو جھکتا ہے رکوع میں سجدے میں ویسے اٹھانے کے لیے، وہ کس وجہ سے جھکتا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی میں جوڑ ہیں چھوٹے 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 چھوٹے، یہ موہرے کہلاتے ہیں، لیکن اگر یہ ہڈی ایک کر دی جائے تو آدمی نہ رکوع میں جا سکتا ہے، نہ سجدے میں، نہ جھک سکتا ہے۔ آئی سمجھ میں جی؟ کلما اراد ان یسجد خر علی قفاہ، وہ اپنی کدی کے بل پر پیچھے گر پڑے گا۔ ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها اول مرة، جہاں پہلی جس صورت میں یعنی جس صفت میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا یا پہچانا تھا، اس صفت میں ظاہر ہو جائے گا اللہ تعالی۔ فقال انا ربكم فيقولون انت ربنا، جی فقال ربكم فيقولون انت ربنا ثم يضرب الجسر على جهنم جہنم کے اوپر پل صراط بچھا دی جائے گی۔ وتحل شفاعته، ہاں تحلو اور تحلو دونوں طریقے سے ہے۔ اترے گی شفاعت، یعنی اب شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی، جی۔ ويقولون اللهم سلم سلم، قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال تحت مذلة فيها خطايا، مذلہ اور مذلہ دونوں طریقے سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دحض مذلۃ فیہا خطاطیف وکلالیب وحسد، اللہ اکبر، کہ وہ دحض اور مذلہ کے ایک ہی معنی ہے، پھسلنے والی جگہ جہاں پاؤں پھسلتے ہوں، پاؤں ٹھہرتے نہ ہوں، قرار نہ پاتے ہوں، اور اس کے اندر خطاطیف بھی ہوں گے، خطاف کی جمع ہے، وہ کلالیب کا معنی میں خطاف، آنکڑے ہوں گے، وہ کلالیب، وہ حسک وہی نبات جس کے اندر باریک باریک بہت سارے کانٹے ہوتے ہیں، اور جانور جو ہوتے ہیں دمبا وغیرہ، ان کی روئی کے اندر وہ اٹک جاتے ہیں، تو اسی کے اندر وہ کانٹے ہوتے ہیں باریک باریک، اس کو حسک کہتے ہیں۔ اور پھر حسک کا لفظ استعمال ہونے لگا ان کا اس لوہے پر بھی جو کانٹے دار لوہا بنایا جاتا تھا، وہ ایک زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی تو دشمنوں کے گھوڑوں کا راستہ روکنے کے لیے اور پیادوں کا راستہ روکنے کے لیے قلعے کے دور دور تک حسک پھیلا دیے جاتے تھے، لوہے کے لٹو کی طرح لوہے کے ٹکڑے ہوتے تھے، ان میں باریک باریک بے شمار کانٹے ہوتے تھے، تو گھوڑا چل نہیں سکتا تھا، پیدل چل نہیں سکتا تھا، اس کو بھی حسک کہتے تھے۔ لیکن اصل حسک کے معنی وہی جو سعدان کی نبات ہے، جی۔ تکون بنجد فیہا شوئی کا باریک سے کانٹا ہوتا ہے، یقال لها سعدان فیمر الاولون کطرف العین بکالبرق بکالریح بکالطیر۔ اب مختلف رفتاریں ہوں گی گزرنے والوں کی، کچھ لوگ تو گزریں گے آنکھ پلک جھپکنے کی طریقے سے، اور کچھ لوگ بجلی کے کوندنے کی رفتار سے گزر جائیں گے، اللہم اجعلنا منہم۔ وکالریح، کچھ لوگ ہوا کی رفتار سے گزر جائیں گے، کچھ پرندوں کی رفتار سے، وبکالطیر وکاجابید الخیل، اجابید اجباد کی جمع ہے، اجباد جمع ہے جباد کی، اور مطلب یہ کہ اعلیٰ قسم کے گھوڑے، صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہو رہی ہے۔ والرکاب، اونٹنیاں، فناجن مسلم، اب 3 قسم کے لوگ ہو جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ نجات پا جائیں گے اور سلامتی کے ساتھ گزر جائیں گے، ان کو کوئی زخم اور کوئی تکلیف بھی نہیں پیش آئے گی۔ ومخدوش مرسل، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو زخمی ہوں گے، خدش ان کو لگے گا، لیکن مرسل چھوڑ دیے جائیں گے، نکل جائیں گے، پار ہو جائیں گے، زخمی ہوں گے نکل جائیں گے، پار ہو جائیں گے پل صراط سے۔ ومقدوس فی نار جہنم والعیاذ باللہ، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جو اوپر تلے آگے پیچھے جہنم کے اندر جائیں گے۔ حتی اذا خلص المؤمنون من النار فوالذی نفسی بیدی ما من احد منکم باشد مناشدۃ للہ فی استیفاء الحق من المؤمنین للہ یوم القیامۃ لاخوانہم الذین فی النار۔ یہ بہت لمبا جملہ ہے، پہلے مطلب سمجھ لو، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ اب
بہت سارے مومنین جہنم میں چلے جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے. تو جو مومنین جنت میں جائیں گے وہ بہت ہی مطالبہ کریں گے، اصرار کے ساتھ، الحاح و زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے ان لوگوں کے لیے جو جہنم میں چلے گئے ہیں، اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے، ان کو بھی آپ نکال لیجئے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا. لیکن جملہ ذرا لمبا ہے، دیکھ لیجئے. جب مومنین خلاصی پا جائیں گے نار سے، بس قسم میں اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی آدمی زیادہ مطالبہ کرنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سے حق کے وصول کرنے کے لیے ان مومنین سے جو کہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں گے قیامت کے دن ان اپنے بھائیوں کے لیے جو نار میں چلے گئے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے تم اپنا کوئی حق مانگتے ہو اور بہت زیادہ مانگتے ہو، کوئی بھی اس سے زیادہ نہیں مانگتا جتنا وہ مانگیں گے، اپنے بھائیوں کے لیے مطالبہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ان کو آپ جہنم سے نکال لیجئے. لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيَصُلُّونَ وَيَحُجُّونَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ، نکالو ان لوگوں کو جن کو تم پہچانتے ہو. فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ، بس ان کے چہرے تو آگ کے اوپر حرام کر دیے جائیں گے، کیونکہ آگ فَيَخْرُجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، کیونکہ مواضع سجود کو آگ نہیں جلاتی. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا فَقَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ، کسی کے نصف ساقین تک آگ نے جلایا ہوگا، کسی نے رکبتین تک. ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقولوا ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. آگے کا جو مضمون ہے یہ بخاری شریف میں آپ پڑھ چکے ہیں. جی چلیے آگے. قالوا یا ربنا، اوپر پیچھے فارقنا فی الدنیا، ہاں افقنا ما كنا الیہ. ہاں شاباش، اچھا سوال ہے. جواب یہ کہ شروع میں دیکھا نہیں ہوگا، اس وقت تک آواز آئی ہوگی تو کہہ دیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. جب دیکھا کہ اچھا یہ تو کوئی اور صاحب ہیں تو پھر معذرت کے تعوض کر لیا. جی ہاں چلیے. فَيُخْرِجُونَ دیکھو ٹھہر جاؤ، یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ جس کے قلب میں ذرہ کے برابر بھی خیر ہو اس کو نکالو، اور پہلے کہا تھا نصف دینار، اور اس سے پہلے کہا تھا 1 دینار. یہاں خیر سے کیا مراد ہے سمجھ لیجیے. خیر سے مراد اعمال باطنہ ہیں، قلب کے اندر کہا ہے نا، جن کے قلب میں خیر ہو. ایمان کا ٹکڑا مراد نہیں ہے، کیونکہ ایمان میں تجزیہ نہیں ہے، پڑھ چکے ہیں نا اہل سنت والجماعت کا. تو ایمان سے مراد اعمال باطنہ ہیں جو قلب سے متعلق ہیں. اعمال ظاہرہ تو ہے ہی نہیں ان کے پاس. اعمال باطنہ اگر کسی کے پاس 1 دینار کے برابر ہیں یا نصف دینار یا ذرہ کے برابر، ان کو نکالا جائے گا. جی ایمان کے علاوہ. جی فيخرجون قوما كثيرا ثم يقولون ربنا لم نزل فيها ممن امرتنا احدا ثم يقول الذين ومن وجدتم في قلبه مثقال ذره من خير فاخرجوه فيخرجون قوما كثيرا ثم يقولون ربنا لم نزل فيها خيرا. وقال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول ان لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا ان شئتم ان الله لا يظلم مثقال لا يظلم بھائی ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تبحثن يروى عباده من لدن اجرا عظيما. ذرا اس کو توجہ سے دیکھو. فیقول اللہ تعالی، نہیں جس طرح لکھا اس طرح پڑھو. فیقول
قبلا من النار فيخرج منها قوما فيخرج منها لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما. پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا ملائکہ نے بھی شفاعت کر دی، انبیاء کرام نے بھی سفارش کر دی، مومنین نے بھی سفارش کر دی، اور بہتوں کو نکلوا دیا گیا جہنم سے. وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، سوائے ارحم الراحمین کے اب کوئی باقی نہیں بچا جو اپنی رحم سے، اپنی رحمت سے نکالے گا، خالص کسی کی سفارش کے بغیر ہی. فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ، اور قبضہ بھی ہے، پس وہ ایک مٹھی بھرے گا جہنم میں سے انسانوں کی. فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ، ایک ایسی قوم کو نکالے گا جنہوں نے کوئی خیر کا عمل کبھی بھی نہیں کیا ہوگا. کیا مطلب؟ ظاہری عمل تو کیا ہی نہیں تھا، ان لوگوں نے بھی نہیں کیا تھا جن کو پیچھے نکالا گیا، لیکن ان کے کچھ اعمال باطنہ تھے، تو وہ اعمال باطنہ کی وجہ سے نکالے گئے. ذرا سا بھی کسی کے پاس تھا اس کو بھی نکال دیا گیا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اعمال باطنہ میں بھی سے بھی کچھ نہیں کیا تھا سوائے ایمان کے، تصدیق بالقلب کے. تصدیق بالقلب تو تھا، کوئی اور عمل نہ ظاہری نہ باطنی کوئی بھی ان کے پاس نہیں تھا. کیا تو کلمہ طیبہ تو ہوگا، اور اس کو اس بات سے ذکر نہیں کیا کہ وہ ایمان کا چونکہ لازمی جزو ہے. جب ایمان ہے تو کلمہ طیبہ بھی ہے، اس بات سے اس کا صراحت سے ذکر کرنا ضرورت نہیں سمجھی. یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہو جو ایمان لائے تھے اور ان سے کسی نے ایمان کلمہ طیبہ کے اقرار کا مطالبہ بھی نہیں کیا تھا اور کوئی نیک کام بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ کچھ بہت سارے گناہ کیے اور جہنم میں چلے گئے. اب نکالے گئے تو تصدیق بالقلب تو تھی، اور کلمہ طیبہ کا چونکہ اقرار مطالبہ کسی سے نے کیا نہیں، کہ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر مطالبہ کرنے کے باوجود کلمہ طیبہ نہیں پڑھتا وہ تو کفر جحود ہے اس کا عمل. لیکن اگر کسی نے مطالبہ ہی نہیں کیا، اس کا دھیان ہی نہیں گیا کلمہ طیبہ بھی مجھے پڑھنا چاہیے، اس کو ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہوں جن کو نکالا جائے گا. جی اخیض ذات سے سمجھ میں آ رہی ہے نا باتیں؟ پڑھ چکے ہیں بخاری شریف میں بھی. جی ہاں، نکلیں گے موتیوں کی طرح، ان کی گلوں کے اندر، گردنوں کے اندر خواتم پڑی ہوں گی، مہریں پڑی ہوں گی. یعرفون یعنی تمغے پڑے ہوئے گے، تمغے. یعرفون اہل الجنت ہؤلاء، اہل الجنہ ان کو پہچان لیں گے. ہؤلاء اتقاء اللہ الذین ادخلهم اللہ بغیر عمل عملوه ولا خیر قدموه. سمجھے بات کو؟ اور یہ جو تمغے پڑے ہوئے ہوں گے یہ عیب کی وجہ سے نہیں، ان کے عیب کے اظہار کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ کے اظہار کے لیے کہ دیکھو یہ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں جو خالص اللہ کی رحمت سے بغیر کسی کی سفارش کے جنت میں داخل کیے گئے ہیں. ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تؤت أحدا من العالمين فيقول لكم عندي أفضل من هذا فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا فيقول رضائي فلا أسقط عليكم بعده أبدا. میری رضا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا تم سے. کیسی بات ہے، راضی ہو گیا میں تم سے، اب آئندہ کبھی کوئی خطرہ نہیں کہ ناراض ہو جاؤں گا، ہمیشہ راضی رہوں گا تم سے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے رضا. چلیے آگے. اچھا ذرا اس سمجھ لیا، قراتو سے بات جو ہے یہ آخر صفحے تک، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث جو سوید بن سعید سے میں نے سنی تھی حضرت ابو ہریرہ کی،
ابو سعید خدری کی. یہ میں نے عیسی بن حماد زغبہ المصری کو بھی یہ حدیث پڑھ کر سنائی. آئی سمجھ میں بات؟ پڑھ کر سنائی اور ان سے کہا کہ میں آپ کی سند سے اجازت ہے کہ میں اس حدیث کو سنا دوں، روایت کروں؟ تو انہوں نے اجازت دے دی کہ تم میری سند سے اس کی روایت کر سکتے ہو. چنانچہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے پوری حدیث ان کی سند کے ساتھ ان کے الفاظ میں سنائی ان کو، حماد بن زغبہ کو، اور انہوں نے اجازت دی کہ روایت کر لو. جہاں کہیں الفاظ میں کچھ فرق تھا اس فرق کو بھی امام مسلم نے پڑھ کر سنایا ان کے سامنے. آ گئی سمجھ میں بات؟ خلاصہ کیا نکلا کہ سبید بن سعید سے جو روایت امام مسلم کی اس حدیث کی وہ بطریقہ تحدیث ہے، اور حماد بن عیسی بن حماد زغبہ المصری سے جو روایت ہے وہ بطریقہ اخبار ہے کہ خود پڑھی ہے اور انہوں نے سنی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے پڑھیے. احدث هل احدث استفہام محذوف ہے. کیا میں روایت کروں اس حدیث کی؟ ان کا انک سمعت من اللیث بن سعد. سوید بن سعید نے تو حدیث سنی تھی حفص بن میسرہ سے اور آپ نے سنی ہے لیث بن سعد سے. فقال نعم قلت لعیسی بن حماد. اب عیسی بن حماد سے میں نے کہا، اب پڑھ کر وہ سنائی کہ اخبرکم اللیث بن سعد. کیا فرق ہو گیا؟ وہاں تھی سوید بن سعید، یہاں لیث بن سعد نہیں، بلکہ وہاں سے حفص بن میسرہ سوید بن سعید کے استاد، امام مسلم کے استاد کے استاد ہے. حماد بن عیسی بن حماد کے استاد کون ہے؟ لیث بن سعید. ذہن میں آ رہی ہے نا بات؟ ایک فرق تو ہو گیا تحدیث اور اخبار کا، دوسرا فرق یہ ہو گیا کہ وہاں امام مسلم کے استاد ہے حفص بن میسرہ ہیں اور یہاں استاد کے استاد لیث بن سعد ہیں. عن خالد بن یزید عن سعید بن ابی ہلال عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انه قال قلنا یا رسول اللہ نرى ربنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تضارون في رؤية الشمس اذا كان يوم سحب قلنا لا وسقت الحديث. میں امام مسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے پوری حدیث بیان کی. حتى انقضى آخره وهو نحو حدیث حفص بن میسرہ. حفص بن میسرہ نے کہ مضمون کی طرح یہ بھی حدیث تھی. وزاد بعد البتہ کچھ فرق ہے اس میں، وہ یہ کہ اس روایت میں زیادہ ہے بعد قولی بغیر امر عملوا ولا قدم قدموه کے بعد اتنا اور زیادہ ہے کہ فیقال لهم لکم ما رأیتم ومثله معه. آئی سمجھ میں بات؟ نہیں، لیکن یہاں تک بھی اس پوری گفتگو پوری مضمون کے بعد اس میں ایک چیز یہ زائد ہے کہ ابو سعید نے کہا کہ بلغنی ان الجسر ادق من الشعرہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات نہیں سمجھ آتی نہیں؟ دو کب تین فرق ہو گئے. ایک حدیث تحدیث اور اخبار کا فرق ہے، دوسری یہ کہ استاد کے استاد الگ الگ ہیں، اور تیسرا یہ کہ یہاں پر جملہ بھی زائد ہے ابو سعید خدری کی روایت میں بلغنی ان الجسر ادق من الشعرہ واحد من السیف. تلوار سے بھی زیادہ تیز. وليس في حديث الليث فيقولون ربنا آتيتنا ما لم تؤت احدا من العالمين وما بعده. یہ فرق بیان کر دیا. فاقر به عیسی بن حماد. عیسی بن حماد نے اس کا اقرار کیا. ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے فل صراط کا یہ سارا حال جو اس حدیث میں بیان ہوا کہ دہزن ہے، مزلہ ہے، خطاطیف ہیں، کلالیب ہیں، حسک ہے، اور ادق من الشعرہ واحد من السیف ہے. تو وہ بیچارہ سن رہا تھا ایک افغانی، تو مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، کہنے لگا ملا صاف گو کرانیست. صاف صاف کہہ دو کہ راستہ ہے ہی نہیں جنت میں جانے کا، اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایسے بات نہیں. بات سمجھے نہیں؟ خوب سمجھ لو. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی باریک چیز پر ایسی خوفناک کانٹوں کے ساتھ کلالیب اور خطاطیف کے ساتھ کیسے گزریں گے؟ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ رفتاریں الگ الگ ہوں گی. اگر آگے ایک چھکڑک چلا ہوا ہو کسی روڈ کے اوپر بالکل ہی آہستہ چلنے والا،
پیچھے چلنے والی کتنی بھی تیز رفتار گاڑی اس کا راستہ تو روک دے گا. اور یہ تو اتنی باریک سڑک پر چل رہے ہوں گے تو ان کو تو سارا ٹریفک جام ہو جائے گا. اعتراضات ہوتے نہیں ہوتے. سارا جواب سمجھ لیجئے کہ یہ سارا نظام قدرت یہاں کا ہے. وہاں کا نظام قدرت بالکل دوسرا ہوگا. یہاں کشش کس طریقے سے ہے کہ کشش ثقل ہے, یہاں سے چھوڑو گے چیز نیچے گرے گی. وہاں کشش کی صورت یہ نہیں ہے. وہاں کشش یہ ہے کہ جنت میں کشش ہے نیکیوں کی, وہ نیک اعمال والوں کو اپنی طرف کھینچے گی. جہنم میں کشش ہے بدکاریوں کی, گناہوں کی اور کفر اور فسق کی. جہنم ایسے لوگوں کو اپنی طرف کھینچے گا. اور رہ گئی یہ بات کہ صاحب ایک ہی سڑک پر باریک باریک گزریں گے کیسے, تو اوپر نیچے ہو کر گزر جائیں گے جس طرح. چلیں آگے. ہاں 12 بج 12:30 بج گئے نہیں, ابھی نہیں بجے, 2 منٹ باقی. چلیں. چلے آگے. باپ ختم نہیں, سبا ختم کر دیں نا, آدھا منٹ باقی ہے. ہاں پڑھی ہوئی حدیث ہے, حدیث ہے, عبارت پڑھ لو بس. ہاں نہیں, ارے یار آج جلدی پڑھو نا. عن عمرو بن يحيى بن عمارة قال حدثني أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة يدخل من يشاء برحمته ويدخل أهل النار النار ثم يقول انظروا ما وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فاخرجوه فيخرجون منها من کوئلہ بنا کر کوئلہ بنے ہوئے ہوں گے. جی فجل قونا بخاری شریف میں حدیث آ چکی ہے. جی فجم بتونا تخرجو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عمرو بن عبد قال اخبرنا خالد كلاهما عن عمرو بن يحيى بهذا الاسناد وقال فيلقون في نهر يقال له الحياه ولم يشك في حديث خالد كما تنبت الغصاءة غصاءة في جانب السيل وفي حديث وهيب كما تنبت الحبة في حميئة کیچڑ گارا. جی چلیے بس.